الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. محترم و مکرم معزز سامعین کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی اس مختصر سی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور اپنی اپنی ہمت، طاقت، کوشش کے مطابق اس ماہ مبارک میں تراویح پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، تلاوت کرنے کا، ذکر اذکار کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ درخواست ہے کہ اس مہینہ میں ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی وہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہم نے اس میں کی اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنے دربار میں قبول فرما لے تو زہ نصیب۔ ورنہ جو اللہ کی عبادت کا اصل حق ہے، تراویح پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، تلاوت کرنے کا، ذکر اذکار کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، وہ حق تو ہم قیامت تک ادا نہیں کر سکتے۔ اٹل سی بات ہے، لیکن بس ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادت ہوتی ہے، اس کا فضل سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ قبول فرما لے تو اس کی بڑی ہی مہربانی ہے ہمارے اوپر۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رحمتوں سے اس مہینہ میں جھولیاں بھری، اللہ کی عبادات کی، اس کی برکات کو سمیٹا۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے بھائی وہ آدمی۔ نہ جانے آئندہ کس کی زندگی کے اندر یہ مہینہ آئے اور کس کی زندگی کے اندر نہ آئے۔ کئی دفعہ میں مثال دے کے آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ہماری مثال تو بھائی اس اماں بوڑھی کی سی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کا مصر کے بازار میں سودا ہو رہا تھا، بولی لگائی جا رہی تھی، مال و دولت، سونا چاندی، بڑی بڑی قیمتیں لے کر کے لوگ یوسف علیہ السلام کے خریدار بنے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں ایک اماں بوڑھی کو بھی اس بات کا پتہ چلا۔ اماں بوڑھی بیچاری غریب تھی، اس کے پاس ساری اس کی دولت، اس کی جمع پونجی جو تھی وہ تھوڑا سا کاتا ہوا سود تھا، سود جو وہ کاتا کرتی تھی رات دن، اسی پہ اس کا گزارا تھا۔ اماں نے جب سنا کہ مصر کے بازار میں کوئی بڑا ہی خوبصورت حسین و جمیل بچہ آیا ہوا ہے، اس کی بولی لگ رہی ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے، مختلف لوگ خریدنے کی غرض سے آ رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ میں بھی اس کی خریدار بن کے جاؤں۔ اماں نے اپنا وہ تھوڑا سا کاتا ہوا سوت وہ ساتھ لیا، لاٹھی اٹھائی، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے اس کے سہارے سے چلتی جا رہی ہے۔ راستے میں مختلف لوگوں سے بات ہوئی، اماں کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی سنا ہے مصر کے بازار میں ایک یوسف نامی بچہ آیا ہوا ہے، بڑا خوبصورت حسین و جمیل بچہ ہے، اس کا سودا ہو رہا ہے، میں بھی اس کو خریدنے جا رہی ہوں۔ لوگ کہنے لگے اماں جی تیری وہاں کیا حیثیت ہوگی،
وہاں تو بڑے بڑے امیر زادے بولیاں لگا رہے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ اس کے تو خریدار بن رہے ہیں، تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا سامان ہے، تیری ان کے سامنے کیا حیثیت ہوگی، تجھے کون اس کو خریدنے دے گا؟ اماں نے ہنسا اور کہنے لگی ہاں بیٹا مجھے بھی پتہ ہے، واقعی میں نہیں خرید سکتی، میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، کوئی قیمتی اثاثہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں تو صرف اس نیت اس غرض سے جا رہی ہوں کہ یوسف کی خریداروں کی لسٹ میں میرا بھی نام آ جائے۔ تو ہم نے بھی بھائی روزے رکھے کہ یا اللہ ہمارا بھی روزہ رکھنے والوں کی لسٹ میں نام آ جائے، تراویح پڑھی، اللہ تراویح پڑھنے والوں کی لسٹ میں نام آ جائے، تلاوتیں کی، ذکر اذکار کیا، اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا، ورنہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے میرا تو روزہ بھی بے جان ہے، تراویح بھی بے جان ہے، ذکر اذکار بھی بے جان ہے، تلاوتیں بھی بے جان ہے، وہ روح میری عبادات کے اندر تو ہے ہی نہیں جو اصل میں ہونی چاہیے۔ بہرحال آئندہ بھائی اگر ہماری زندگی کے اندر یہ مہینہ آئے، آج اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس گزشتہ رمضان میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ اگر ہماری زندگیوں میں آئے تو ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ بڑا ہی اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ گزشتہ جمعہ پہ میں نے الوداعی جمعہ تھا، یہی بات آپ کے سامنے میں نے عرض کی تھی کہ اللہ اپنے بندوں پہ بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جتنا ایک ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے نا، اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار مجھے اپنے بندے سے ہے۔ اور پھر گناہگار بندہ جو گناہ کی معافی مانگنے کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اس کی تو اللہ نے قرآن کے اندر بھی تعریف فرمائی، ایسے لوگوں کی کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے تو فوراً ہی آ کر کے وہ اللہ کے دربار میں جھک جاتے ہیں۔ اور اللہ نے اس امت کے اوپر ایک اور بھی بہت بڑی مہربانی فرمائی۔ پچھلی امتیں جو گزری ہیں نا، ان کے اندر یہ طریقہ تھا، قرآن کے حوالے سے بات کرتا ہوں، پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جایا کرتی تھی، کوئی گناہ ہو جایا کرتا تھا نا، کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں ان کے دروازوں پہ صبح لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات کچھ امتیں ایسی بھی گزری ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ طریقہ رائج فرمایا کہ جب کسی سے کوئی گناہ ہو گیا اس کو قتل کرو تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ کیا کرو؟ قتل کرو، آپس میں ایک دوسرے کی جان مارو، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی اللہ کے دربار میں۔ قرآن سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، اس کا غالباً 5واں 6واں رکوع اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ بڑا لمبا واقعہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا بڑا لمبا واقعہ قرآن نے بیان فرمایا۔ چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ اللہ سے کتاب لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ پیچھے قوم والوں نے ایک بچڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا معبود بنایا، اپنا الہ بنایا، اپنا خدا بنایا، اپنی عبادت کے لائق، پوجا پرستش کے لائق ایک گائے کے بچے کو خدا ٹھہرا لیا، اپنا معبود ٹھہرا لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوئی تو آ کر کے دیکھا وہاں تو تبدیلی آ چکی ہے، لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی ہوئی ہے۔
بات مختصر، وقت ہو جائے گا، مقصد کی بات۔ اللہ اکبر، سمجھایا، غصہ ہوئے، بالآخر کہنے لگے موسیٰ اپنے اللہ سے دعا کر کے اللہ ہمارا یہ گناہ معاف فرما دے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر کے اللہ سے توبہ کرو۔ لیکن توبہ بھی ایسے ہی نہیں، بلکہ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کی جان مارو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا ایک دوسروں کو قتل کرنا توبہ کی قبولیت کا ہوگا، تب جا کے تمہاری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ ایک دوسرے کو قتل کرو، آپس میں جان مارو ایک دوسرے کی، یہ طریقہ ان کے لیے آیا۔ بالآخر فتاب علیکم، اللہ نے ان لوگوں پہ مہربانی فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پہ، گناہگار بندوں پہ مہربانی فرمانے والا۔ کیوں بھائی، اللہ جیسا ہے کوئی اور مہربان؟ دنیا میں جائیں نا، کسی سے کوئی کام ہو، کوئی مطلب ہو، کوئی معافی مانگنی ہو، ایک دفعہ اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اچھا یار پھر آنا، دوسری دفعہ کھٹکھٹائیں، اچھا وقت آویں، تیسری دفعہ آپ جائیں گے نا، وانج کام کر یار، اپنا کام تنگ کر کے چھوڑے یا میں نے کہا ایک میری نہیں تینوں آکھا میرے کو ٹائم کوئی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ کی ذات وہ مہربان ذات ہے جو اپنے گناہگار بندے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب میرا یہ بھٹکا ہوا بندہ، بھولا ہوا بندہ، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا بندہ میرے دربار میں آئے، آ کر کے جھک جائے اور یہ یقین کر کے آئے کہ میرے اوپر میرا رب مہربان، مجھے معاف کرنے والا موجود ہے، لہذا میرے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ ایسے آدمی کی، ایسے لوگوں کی اللہ نے قرآن کے اندر تعریف فرمائی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، کوئی قصور، کوئی کوتاہی ہو جائے، والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسہم، یا کوئی گناہ کر کر کے انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہو، ذکروا اللہ، جب غلطی کوتاہی ہو گئی فوراً ہی اپنے اللہ کو یاد کر لیا۔ کیا کر لیا بھائی؟ اللہ کو سامنے رکھا، اللہ کو یاد کیا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے گناہوں پہ مصر نہیں ہوا، ڈٹ نہیں گیا، کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، نہیں، مصر نہیں ہوا، ڈٹا نہیں گناہ پہ، بلکہ فوراً ہی اللہ کے دربار میں آ کے جھک گیا اور اپنے اللہ کی ذات کو سامنے رکھا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، گناہ ہو گیا، یہ قصور جرم میرے سے ہو گیا، ظلم میں نے کر لیا، لیکن میرا اللہ اوپر موجود ہے جو مجھے معاف کرے گا، معاف کرنے والی ذات اوپر موجود ہے۔ یہی بات سامنے رکھتے ہوئے وہ آ کر کے اللہ کے دربار میں جھک گیا اور اس کو یہ بھی پکا یقین ہے، پورا یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف بھی فرما دے گا۔ ایسے آدمی کی اللہ فرماتا ہے تعریف کی
اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسے لوگوں کا بدلہ پھر میرے ہاں، میرے دربار کے ہاں کیا ہے؟ مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے بخشش کا اور مغفرت کا فیصلہ۔ اللہ اکبر۔ اور گناہ معافی نہیں بلکہ وجنات تجری من تحتها الانہار، ایسا گناہ گار جو آ کر کے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے پھر جنت ہے، جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ساڑی نہریں تو سکیاں راندیاں نہ، پانی نہیں لبدا اتنے تھا، لیکن جنت میں کبھی بھی خشکی نہیں آئے گی، بندی نہیں ہوگی وہاں پہ انشاءاللہ، نہریں جاری ہی جاری رہیں گی۔ نہ اتھے جٹا منجی لامنی یہ بیٹھے بابے دو تھائے وچ، نہ انہوں کنک دی فکر ہونی، اے سارے رولے ہی تھائی ہیں۔ اللہ اگر جب ضرورت ہوتی ہے فصلوں کو پانی نہیں ملتا، بندی ہے جی نالیاں دی پانی نہیں لبدا پیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف فرمائے بھائی۔ بہرحال ایسی نہروں کے لیے تیاری کیجئے جہاں پہ کبھی خشکی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا بہرحال مہربان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابن آدم، اولاد آدم جتنی بھی ہے ساری کی ساری گناہ گار ہے سوائے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ وہ ہستیاں ایسی گزری ہیں جو ہر قسم کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہوں سے پاک اور معصوم اور بالکل محفوظ، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی جتنے اولاد آدم ہے ساری کی ساری اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ گار ہیں، لیکن وخیر الخطائین التوابون، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اور بہترین گناہ گار وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کمی قصور کوتاہی جرم ظلم ہو جائے تو وہ کیا کر لے؟ اللہ سے سچی اور پکی توبہ کر لے، وہ بہترین گناہ گار ہے۔ لیکن آج کا گناہ گار بیچارہ کہتا ہے میں تو توبہ کر کر کے تھک گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں، لیکن اللہ کی ذات کو بھی ہم سے ایک شکوہ ہے۔ شکوہ کیا ہے؟ فرمایا تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں۔ انسان بیچارہ شکوہ کرتا ہے، ساری زندگی ہو گئی نمازیں پڑھتے ہوئے، ساری زندگی گزر گئی دعائیں مانگتے ہوئے، ساری زندگی ہو گئی اللہ سے توبہ کی رٹ لگاتے ہوئے، معافیاں مانگتے ہوئے، میری تو آج تک کوئی ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی، ایک ارادہ بھی مقصد پورا نہیں ہوا، کوئی بھی میرا تو کام نہیں ہوا، مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں۔ کہنے والا کہتا ہے تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کا گلہ یہ ہے گدا ملتا نہیں۔ اللہ کو بھی ہم سے شکوہ ہے کہ مجھے تو مانگنے والا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ پچھلے جمعہ پہ بھی میں نے حلوے والی حکایت آپ کو سنائی تھی نا۔ اللہ اکبر، بزرگوں نے فرمایا تمہارے اندر رونے والا کوئی نہیں تھا، رونے والا نہیں تھا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بچہ آیا، چیخا چلایا رویا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، تمہارا بھی کام بن گیا، اس بچے کا بھی بن گیا اور میرا بھی کام بن گیا۔ رونا اللہ کی ذات کو بہت بڑا پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دو قطرے ایسے ہیں جن پہ اللہ کی ذات نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ ایک ندامت بھری آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، بات میں یہ عرض کر رہا ہوں میرا شکوہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی ذات فرماتی ہے دینے والے کو گلہ یہ ہے گدا ملتا نہیں، مجھے تو کوئی مانگنے والا نظر ہی نہیں آتا۔
بے نیازی دیکھ کر بندہ کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ صحابہ کے قصے سنتے ہیں نا آپ، 2 نفل پڑھے اور سارا کچھ کروا لیا۔ یہ تبلیغی ساتھی اکثر سناتے ہیں نا، 2 نفلوں کی مار ہوتی ہے۔ 2 نفل پڑھے، چکی چل رہی ہے، چلتی رہی، آٹا آ رہا ہے 2 نفلوں کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی دفعہ سناتا ہوں آپ کو اپنی اصلاح کے لیے۔ ایک دور تھا نا، ایک دور اچھی طرح نمازیں لوگ پڑھا کرتے تھے، دل لگا کے پڑھتے تھے، پیچھے سارے کام چھوڑ کے آرام سکون سے مسجد میں آتے تھے۔ ملنے والا جب کوئی گیا نا، دروازہ کھٹکھٹایا، بچی آئی، بچہ آیا، پوچھا ابو کدھر ہیں؟ وہ جی نماز پڑھنے گئے ہیں۔ بیٹا کتنی دیر تک آ جائیں گے؟ یہ تو پتہ نہیں جی کب آئیں گے۔ اور اب کیا ہوتا ہے، گھر والوں کو بتا کے جا رہا میں نماز پڑھی ہوں 4 رکعتاں، پیچھے کوئی ملن والا آ گیا نا، اللہ اکبر، ہاں پترا پیو کدے گیا یار؟ چاچا نماز پڑھن گیا۔ کہڑ لیتا یار باہر ہنے آیا، تو کھلو اتنے 5 منٹ، ہنے آیا۔ میری تو یہ نماز ہے بھائی، خدا را خیال کریں، گھر سے آئیں سکون سے آئیں، اچھے کپڑے پہن کے آئیں، زیب و زینت سے آئیں، مسجد کے اندر سر ڈھانپ کے آئیں، ادب کا جو تقاضا ہے، موبائل بند کر کے آئیں۔ ہر نماز میں ایک نہ ایک موبائل بول رہا ہوتا ہے، بج رہا ہوتا ہے، ایسی نماز نہیں، خدا را خیال کریں۔ اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، عاجزی سے مانگیں، دل لگا کر کے مانگیں، پھر اللہ کا شکوہ ہم سے دور ہوگا کہ دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ کی ذات بہت ہی بڑی ذات ہے، اللہ کے سامنے توبہ کریں، گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں۔ جو رمضان المبارک میں ہم سے کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان پہ آنسو بہائیں کہ اللہ آئندہ ہماری زندگیوں میں اگر کبھی آیا تو انشاءاللہ یا اللہ ہم تیرے حکم اور تیرے نبی کے طریقہ کے مطابق اس کو گزارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔